خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیو سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد پر چڑھائی، میاں نواز شریف کی گھن گرج اور 63A کی تشریح کے فیصلے پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش بارودی صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کی رہنما غزالہ سیفی صاحبہ نے، اور سیما انوار بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی۔ آپ تمام کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ غزالہ صاحبہ، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 63A کی تشریح کا مقدمہ سپریم کورٹ نے آج نتیجہ خیز بنا دیا۔ آپ کے وکلا دلائل دینے کی بجائے عدالت کو دھمکیاں دیتے رہے، مجبوراً پولیس بلانی پڑی اور وکیل صاحب جو ہیں وہ عدالت سے باہر چلے گئے۔ یہ کوئی اسٹریٹجی تھی کہ عدالت کو ڈرانے کی یا دھمکانے کی؟ دیکھیے، یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی کہ عدالت کو دھمکانا یا ڈرانا۔ عدالت جو ہے وہ ایک سپریم ہے، اور اس کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نان بائسڈ اپنا رویہ رکھے۔ اس میں ہم کسی قسم کا کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتے جس سے عدالت جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں ڈسٹرب ہو، بٹ جب بائسڈ عدالت ہو اور جب فیصلے جو ہیں وہ پہلے سے طے ہوئے ہوئے ہوں، تو اور جو اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں اور جو فیصلہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ کئی دفعہ ریاکشن آتے ہیں، دیٹس ہیومنلی پاسبل، اور اس میں کوئی جان بوجھ کے اور کوئی پلانڈ ایکشن ایز سچ نہیں تھا۔ مگر آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کو کس نہج پہ لے جایا جا رہا ہے، یہ دھڑا دھڑ فیصلے اور چیزیں کر کے، اور پاکستان جو ہے وہ کیا اب اسی قسم کی رویوں کی طرف جائے گی جوڈیشری، اور کیا ہم اب بیٹھے رہیں گے ان فیصلوں کے لیے کہ جو پاکستان کے حق میں کسی طرح سے بھی فائدہ مند نہیں ہوں، اور پھر وہ پارٹیز جو کہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، ان کو کیا حق نہیں ہے آواز اٹھانے کا؟ کیا وہ احتجاج کرنے کا حق نہیں رکھتے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہے، اور کیا اس کا جواب ہمیں ملے گا؟ کیا ہم اس کو ان آوازوں کو ہم اٹھا سکتے ہیں کہ جو کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے، پھر لوگوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے اتوار والے دن کوشش کی کہ جلدی سے فیصلے ہو جائیں، وہ ہو نہیں سکے، ان کے پاس نمبرز نہیں تھے، اور اب پھر جو ہے یہ مختلف حربے اور طریقے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اس کو نام دیتے ہیں۔ دیکھیے، آئین کو کسی بھی طریقے سے توڑنا مروڑنا یا اس کو اپنے فیصلوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ نواب صاحب، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے اور کچھ وکلاء کی جانب سے کہ جی ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھل گیا اور وہ لیجیٹیمائز ہو گیا، تو آپ اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حقیقت ہے جی، یہ تو ہارس ٹریڈنگ یہاں ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ پہلے کبھی کبھی کئی ڈھونڈ کے کوئی گھوڑا ڈھونڈتے تھے، اس کو پکڑتے تھے کہ بھائی اس کو خریدتے ہیں۔ اب تو سارے کا سارا سبل جو ہے نا وہ ایٹ اسٹیک ہے، وہ سارے کے سارے بک جاتے ہیں جی، اور اس کو لیجٹیمائز ہی ہوا اپنا مکیب صاحب۔ آپ یہ یاد کیجئے کہ جب نو کانفیڈنس کے لیے جو معاملات چل رہے تھے، وہ سندھ ہاؤس میں اور میریٹ ہوٹل میں اور باقی جگہ پہ کیا ہوا، اس طرح سے جو ہے نا حمزہ شریف کو بھی چیف منسٹر بنایا گیا۔ اس زمانے میں بھی ہارس ٹریڈنگ بھی ہے جی۔ اب ایسے سوداگر آ گئے ہیں کہ جن کو دیکھ کے رال ٹپکتی ہے، جب رال ٹپکے تو آپ کو پتہ ہے یہ تیار ہوتے ہیں جی۔ یہ پیسہ اولیگارکی سوسائٹی بنا دی ہے لوگوں نے، جس کے پاس پیسہ ہے میرٹ بھی اس کا ہے۔ اب کوئی چیز بری نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ غلط کام ہو رہا ہے اور چوری ہو رہی ہے، عدالت کیا کر رہی ہے؟ الیکشن کمیشن کا کام تھا، اس کو جس نے بھی لگایا وہ وہاں پہ اس کی انصاف لیجیے کہ اس نے ایک پارٹی کا جو ہے نا وہ نکال لیا، کیا کہتے نشان لے لیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا آدمی جس کی کوئی ضرورت وہ پارٹی میں اب ہے بھی نہیں، شاید میں یہ سمجھوں، جس نے یہ کیس کیا، اور اس کے بعد کہتے کہ جی آپ کے الیکشنز
صحیح نہیں تھے. ان پارٹی کے الیکشنز کا کون سا ایشو ہوتا ہے جی؟ اب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے وہ بلو وائٹ بنائے ہوئے ہیں کچھ کہ کسی کی آنکھیں سبز ہیں, کسی کی بلو ہے, کسی کی جو ہے نا ہیزل آئیز ہے. تو یہ پالیٹکس پاکستان کی اس خاندان کا آنا اس ملک میں جو ہے نا بدبختی تھی اس پاکستان کی. remember my father جب یہ آئے تو بے نظیر سے انہوں نے کہا کہ اس کی کاپی مت کرو, اور وہ میرے والد کہتے ہیں یہ ملک کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے, یہ بہت ہی عجیب قسم کا خاندان ہے. پھر جنرل ضیاء نے ان کا چوائس کیا تھا, اور بابا جب چیف منسٹر تھے جنرل ضیاء کی چوائس کا ان کو پتہ بھی تھا سب کچھ, اور انہوں نے یہی کہا تھا مقیم بھائی اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کی سیاست کو بہت ہی نچلے درجے پہ لے جائیں گے. اب یہ برانڈڈ لوگ ہیں, کپڑے بھی باہر کے پہنتے ہیں, جوتے بھی باہر کے پہنتے ہیں, کوئی چیز میڈ ان پاکستان ان کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان کو ہر کوئی مانتا ہے جی. انہوں نے کرپشن کا ایسا وائرس چھوڑا ہے کہ اب میں چیف منسٹر تھا, میں ریونیو منسٹر تھا, میں بھی سوچتا ہوں کہ میں نے کرپشن کیوں نہیں کی. یار انوائرمنٹ تو بہت اچھی ہے, اس میں تو کرپشن بہت پھیلتی ہے, تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو برا بھی کوئی نہیں سمجھتا. جب میں چیف منسٹر تھا وہی باتیں میرے ساتھ تھی جو عمران خان کے ساتھ تھی, تو بات ہی ختم جی, بات ہی ختم. اب آپ دیکھ لیجئے انصاف تو قاضی صاحب کا انصاف تو قضا ہو گیا, انہوں نے انصاف نہیں کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, وہ آئینی عدالت تو بنے گی لیکن اوپر اللہ کے پاس تو وہاں تو نہ کوئی آئینی عدالت ہے نہ کچھ ہے, وہاں تو سب کچھ کلیئر ہوگا, اور وہ آپ کی سزا جو بھی ہوگی وہاں پہ کوئی نہیں دیکھے گا, وہ وکیل ہوگا, گیم کھیلنی پڑے گی, نہ وہاں پہ کوئی چیف آف اسٹاف ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. آپ کام آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے لیے دیا تھا, آپ نے کیوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اتنے آپ میں رکھا ہے؟ مقیم بھائی یقین آ رہا ہے پاکستان کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے, کوئی سیدھی بات نہیں کر رہا. ہمارا نیشنل کیریکٹر تو ڈیولپ ہوا ہی نہیں. کاش کہ یہ سیاستدان جو ہے نیشنل کیریکٹر ڈیولپ کرتے, لیکن انہوں نے اپنے ہی کیریکٹر کو اپنے نیشنل کیریکٹر بنا دیا, ٹرینڈ سیٹرز بن گئے. میری بھی خواہش ہوتی ہے بال گر گئے میں بھی بال لگوا لوں, ہمارے لیڈرز لگاتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے جی, تو ہم سیلیبریٹیز تھوڑی ہیں. ان لوگوں نے بہت غلط ٹرینڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں ہمارے بلوچستان میں بھی, اور اب سے میں نے اس کہا کہ کنڈیوسو ہے انوائرمنٹ ہر چیز کے لیے. 15 لاکھ کا پہلے جنرل ضیاء نے پہلی اسمبلی میں 15 لاکھ روپے لوگوں کو دیا تھا, ایم پی ایز کو, ایم این ایز کو کچھ زیادہ. تو اس وقت سے یہ جو اپنا ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام سے جو پیسے آئے, یہ ماں کا دودھ ہے جی, وہ حلال ہے. اگر ماں نہ بخشے تو دوسری بات, ورنہ اللہ نے کہا کہ یہ ماں کا دودھ حلال ہے. کرپشن یہاں پہ حلال ہے. جو کرپشن نہیں کرتا وہ بہت ہی بیکار آدمی ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. سوشلی ہی corruption is the name of the game in Pakistan society, in Pakistan politics. Political science لوگ نہیں پڑھتے, پولیٹیکل آرٹ پڑھ کے آتے ہیں. آرٹسٹ بڑے کلاس کے پاکستان کی سیاست میں آپ کو ملیں گے, ایسے آرٹسٹ. میں حیران ہوتا ہوں, میں کرپٹ ہوں حد سے زیادہ, اور میں بیٹھ کے کہتا ہوں جی میں کرپشن برداشت نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ کروں گا. آئی نو دا پیپل. لائف سٹائل جب بدل جاتا ہے کسی کا تو آپ اس کو پکڑیں کہ بھائی تمہارے پاس کیسے, کہاں سے. مورس مائنر میں بیٹھنے کے لیے بیٹھتے تھے موصوف, اس کے بعد جب مرسیڈیز لی تھی تو انہوں نے لوگوں کو دکھاتا پھرتا تھا کہ میں نے مرسیڈیز لی ہے, اس زمانے میں جب یہ کچھ نہیں تھے جی. پھر مورس مائنر وہ گاڑیاں جو راول پنڈی اسلام آباد میں اگر آپ نے دیکھی ہو ٹیکسی چلتی تھی, اب جناب رولز رائس. مائی گاڈ, میں نہیں سمجھتا انہوں نے کیا بزنس کیا. میرا باپ 2 بار چیف منسٹر, 2 بار اسپیکر رہا, میں خود ریونیو منسٹر رہا ہوں, چیف منسٹر رہا ہوں. میرے پاس تو کوئٹہ میں گھر نہیں ہے یار, تو یہ لندن میں جا کے کتنے بڑے بنگلے میں رہ رہے ہیں. اور پھر میری ہسٹری بہت پیچھے ہے, 4000 سال پیچھے, 1000 سال پیچھے بہت اچھی تھی, اس سے پہلے بہت اچھی تھی. اب بھی الحمدللہ کھانا کھاتے ہیں, کسی سے مانگتے نہیں ہے, کسی سے چھینتے نہیں ہے. ملک کو نہ نوچا نہ کھسوٹا. گاڑیوں کی خواہش نہیں رہی. میں ریونیو منسٹر تھا, گاڑی نہیں تھی جی. میں ان کو کہتا تھا مجھے پول میں سے دے دو. چیف منسٹر صاحب کہتے تھے کہ نہیں ہم آپ کے لیے نئی گاڑی لیتے ہیں. یہاں پرچیزز ہوتی ہیں, پرچیزز کے مزے ہیں. میرا ایک دوست تھا, وہ
والد صاحب کے پاس مجھے کہا کہ لے جاؤ. اس کو لے گیا تو بابا نے ان کو کہا کہ میری بات سنو, ہم پاکستان کی سوسائٹی ایسی ہے کہ جب ہم کو پیسے کا نام یاد آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پیسہ آنا ہے, فرض آنے ہیں, تو ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے کہ ہم نے یہ کھانا ہے, چھوٹا نہیں ہے. آئی ریممبر بھٹو صاحب نے جب پرائم منسٹر تھے, وہ میں بابا کے ساتھ گیا تھا, تو انہوں نے چیف منسٹر اور ایک اور منسٹر کو, ان کے پیٹ بڑے تھے, تو انہوں نے ان کے پیٹ پہ ہاتھ لگا کہا کہ کم کھایا کرو, waiting for the funds to come from Islamabad like vultures and eat it like anything. اس زمانے میں ایسا تھا. تو اب یہ کہ اب تو یہ نیم آف دا گیم ہے, آپ کرپشن کریں گے تو آپ پیارے ہوں گے, اور اگر آپ آپ نہیں میرے بارے میں کہتے تھے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے. میں نے کہا آتے مانگتے, اگر مانگتے تو میں ان کو دے دیتا, مجھ سے مانگیں گے, کئی بار مانگیں گے. تو میری لائن میں جو ہے, میری سیاست میں نے بچپن سے دیکھا ہے اپنے باپ کو, اس کے بعد جوان بھی دیکھا کیا کس طرح سے کام چل رہا تھا. وہ تو ایسے بندے تھے, ان کے پاس ایک بیوک تھی سرکاری, اپنی نہیں جی, سرکاری بیوک تھی. لوگ کہتے تھے کہ نواب صاحب اس میں بیٹھو, اس کا ٹیک ہے. تو بابا نے کہا نہیں یار, یہ پیٹرول اس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے, 12 ویل میں اس میں نہیں بیٹھتے تھے. سرکار وزیر خزانہ بھی خود تھے, وہ بابا چیف منسٹر بھی تھے, اور خزانہ کا پورٹ فولیو بھی ان کے پاس تھا. اس گاڑی میں نہیں بیٹھتے تھے جی. اور یہ لوگ جو آتے تھے نا, وہ خوشامدی لوگ, یہ اس کی شان اور ہے سر, اس میں یہ, اس میں وہ, ٹیکا ہے بہت, آپ بلوچستان کے چیف منسٹر ہے, نواب ہے, اس کو بولا یہ میرے باپ کی نہیں ہے, سرکار کی ہے. اس میں نہیں بیٹھتے تھے جناب, بیوک میں نہیں بیٹھتے تھے کہ اتنا. آج کیا ہو رہا ہے, آج آپ دیکھ لیجئے کہیں پہ بھی جو آتا ہے کہتے بس دروازہ کھل گیا ہے, کھل جا, سم سم ہو گیا, اندر جاؤ, خزانے ڈھونڈو, کھاؤ پیو, عیش کرو. جو بالکل میں زیادہ کیا ڈیرومیٹری الفاظ نہیں کہہ سکتا. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جس کو جو 74 کرولا میں پھرتا تھا, اس نے ایک بنایا ہے اپنے لیے, گڑھ بنایا ہوا ہے. وہ زمین, وہ کیا کہتے ہیں, دیوار جو ہے اس کی, وہ دیوار جو ہے وہ 88 کروڑ کی بنی ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہاں سے آتا ہے. ہم تو حیران ہے کہ یہ ملک کہاں جائے گا. یہ جو ٹرینڈ سیٹرز آئے ہیں, ان کو خدا عقل دے بابا. آپ لوگوں نے کر لیا ہے, کم از کم کرنے کے بعد ابھی پچھلا وہ معاف آپ پہ, آگے کے لیے ملک کے اوپر کرو, بارٹر کرو, جتنا ملک نے دیا ہے اتنا. تو اگر 2 خاندان اپنا پیسہ لا کے ادھار دے دے پاکستان کو, تو ہمارا IMF سے ہماری جان چھوٹتی ہے جی. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سیما انوار صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ 63A کی تشریح کا معاملہ اپنے نتیجے پر پہنچ گیا, لیکن کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑی اجلت دکھائی گئی. آپ کا کیا تاثر ہے؟ دیکھیے جی, میں تو اس وقت کسی پارٹی کی بات نہیں کروں گی, صرف پاکستان کی بات کروں گی کہ جو کچھ پچھلے کئی عرصے سے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, اور جگ ہنسائی کا ایک ہمیں موقع دے رہے ہیں پوری دنیا کو, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آج سب پارٹیز اگر مل کر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں, 63 ہے یا اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے اپروو کرنے کی کوشش کی ہے پارلیمنٹ سے, کیا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے؟ اگر یہ پارٹیز اپوزیشن میں آتی ہیں تو کیا یہ فیصلے ان کے لیے بہتر ہوں گے؟ تو اس ٹاپک پر اگر یہ مل کر بیٹھ کر سوچیں تو شاید اتنا ایکسٹریمسٹ نہ ہو جتنا ہو رہے ہیں. تو 63A کی تو خیر دھجیاں اڑائی ہیں. آپ دیکھیں چھانگا مانگا کی سیاست کس نے شروع کی تھی. بات تو یہ ہے نا کہ نون لیگ کا تو خیر یہ وتیرہ رہا ہے کہ آپ پکڑو دھکڑو, اور اس کے بعد اگر آپ پکڑ دھکڑ میں بھی نہیں آتے ہو, اگر آپ پیسے نہیں ان کو دے کے پھنسا سکتے, تو پھر آپ پھر ان کو اٹھا لو. ابھی آپ کراچی کا دیکھ لیں کہ جس طرح وہ ان کا بھائی اور بٹھائے گئے ہیں ایک ممبر کے سینیٹر, تو یہ کیا تماشا ہے کہ اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا تو پھر آپ بدماشی پہ اتر آئیں. ججز کو دھمکیاں دی جاتی تھیں آپ کے سامنے, وہ جسٹس قیوم کی کال تو میرا خیال ہے قوم میں بھی نہیں بھولی. تو اگر آپ نے یعنی کہ ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ دیا تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کی فیملی کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ اس طرح کی جو سیاست ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ گند ہے. آپ گند میں اچھل رہے ہیں, گند میں ہاتھ ڈال کے آپ پورے گند کو بکھیر رہے ہیں کہ پوری ملک میں کیا پوری دنیا میں آپ اس طرح کا تماشا بنا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. پوری قوم کی آنکھیں تھیں ہماری جوڈیشری پر
کہ ہماری جوڈیشری اب فیصلے وہ کرے گی کہ جو ہماری ملک کی سیاست کو بہترین مقام پر لے جائیں گے. لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ جوڈیشری کا بھی جو ڈرامہ تماشا جاری ہے، فائز عیسیٰ نے کون سی کمی چھوڑی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ وہ اگر پبلک میں نکل سکتے ہیں تو مجھے بتائیں نا، لیڈر تو وہ ہے جو پبلک میں نکل سکے. تو کیا وہ اس وقت جس سچویشن میں ہیں، آپ کے سامنے جو کچھ ہوا اسلام آباد میں ان کے ساتھ، کیا یہ پبلک میں نکل سکتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے جسٹس صاحب ہیں؟ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ پلیز خدارا ایک پاکستان کو ایک ملک بنائیں. جو بھی ہے، بہرحال خان صاحب ایک بڑا اچھی ڈگر پر لے کر چل رہے تھے. مجھے آج بھی یہ چیز اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ گرے لسٹ میں سے پاکستان کو نکالنے میں بہرحال انہوں نے بہت بہت زیادہ اس وقت محنت کی اور الحمدللہ ہمارا ایک ملک کا نام نکلا تھا. لیکن اس وقت یقین کریں کہ گرین پاسپورٹ جہاں بھی کوئی دیکھتا ہے، سوائے ٹیررسٹ کے، سوائے کرپشن کے، اور آپ کوئی نام نہیں دیتا پورے ملک میں، پوری دنیا میں. تو ایک ہمارے لیے انتہائی شرمندگی کا مقام ہے. دیکھیں 63 کی مجھے بات کریں کہ جب آپ ممبر بنتے ہیں، آپ اس وقت تو بڑی قسمیں کھاتے ہیں اپنی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ میں آپ کا وفادار رہوں گا، میں آپ کی پارٹی کے ساتھ لائلٹی شو کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ سب حلف شلف جو ہے، وہ قرآن کے حلف یا وہ اپنے لیڈر کے ساتھ حلف، وہ سب ضائع جائیں گے، وہ سب غلط ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے آئندہ. کوئی جس وقت لوٹا بن جائے وہ ٹھیک ہے، تو پھر پارٹی کیوں ٹکٹ دے گی؟ اگر آپ کی لائلٹی پہ شک ہو جائے گا تو پارٹی آپ کو ٹکٹ تو نہیں دے گا. تو پھر تو وہ ایک آپ پھر آزاد لڑیں. آزاد بھی لڑیں گے تو کل کو پھر وہ گھوڑا سسٹم شروع ہو جائے گا، پھر چانگے مانگے کی سیاست شروع ہو جائے گی. کیا کھیل ہے یہ؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. ایک پارٹی سسٹم ہونا چاہیے جو کہ ایک پہلے موجود تھا ہمارے میں. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بہرحال یہ پاکستان کو آپ نے جگ ہسائی کا ایک مزید موقع دے دیا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. جی درست بات کی آپ نے. غزالہ صاحبہ، ایک جانب پاکستان میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے کہ وہ ایس او سی کے سربراہان مملکت پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ایک چیز جو ابھی تک پی ٹی آئی کو ہانٹ کرتی ہے، وہ دھرنے کے دوران چینی پریمیئر کا دورہ منسوخ ہونا تھا. اس کا الزام آپ کے سر جاتا ہے. اب یہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. دوسری جانب کے پی کے وزیر اعلیٰ عمران خان کے حکم پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ کچھ دن کے لیے اس سے مؤخر کر دیتے؟ ان کے جانے کے بعد آپ ڈھول بجا لیتے، ان کے جانے کے بعد آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کر لیتے. دیکھیے اسلام آباد پہ تو چڑھائی نہیں کی جا رہی ہے، مگر اگر جائز پروٹیسٹ کی اجازت نہ دی جائے، جگہ جگہ ہزاروں کنٹینرز لگا دیے جائیں، خواتین کو ہراساں کیا جائے، مردوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جائے، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جائے، اور ہر قسم کا فاشزم پھیلایا ہے. پہلے تو آپ کو انٹرنل سیکیورٹی اور انٹرنل انٹیگریٹی کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اگر آپ کی انٹرنل سیکیورٹی، انٹرنل انٹیگریٹی ایٹ سٹیک ہے اور آپ کی اس کے بارے میں ایک سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے عوام جو ووٹ دینے کے باوجود خستہ حالی اور بیماری اور تنگ دستی کا شکار ہیں، جہاں ان کو اپنے حالات کو حل کرنے کے لیے کچھ نظر نہ آئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل لوگوں سے بھیک مانگ کر اور ان کے آگے آپ اپنا کوئی اور شکل دکھا کر کیا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر لوگ آتے ہیں اور انویسٹمنٹ آتی ہے اور آپ کی انڈسٹریلائزیشن بڑھتی ہے، آپ کے ہاں لوگ بہتر اکانومی کی طرف گامزن ہوتے ہیں. مگر وہ جب ہی ہوگا نا کہ جب یہ چور ڈاکو جو کہ اربوں اربوں ڈالر، روپے بھی نہیں، اربوں اربوں ڈالر چرا کے ملک سے باہر لے گئے ہیں اور اپنی وہاں پراپرٹیز بنائے ہوئے ہیں، تو وہ بیچے نا. خدا کے واسطے یہ لوگوں پہ انحصار اور ہاتھ پھیلانا، جبکہ ہمارے پاس منرل ریسورس ہے، ہمارے پاس 2 پورٹس ہیں، ہمارے پاس 70% یوتھ پاپولیشن ہے، ہمارے پاس 52% عورتوں کی آبادی ہے جو کہ نکھارتی ہے، قوموں کو ابھارتی ہے، بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے. تو کیا یہ سب پازیٹیو چیزوں کے ہونے کے باوجود ہم پھر بھی ہاتھ اٹھائیں گے، بھیک مانگیں گے؟ خدا کے واسطے یہ جو تھوڑے دن کے لیے آئے ہوئے حکمران ہیں جو دیمک کی طرح ملک کی اکانومی کو چاٹنا چاہ رہے ہیں اور ہر قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں، ملک کی جوڈیشری پہ بھی حملہ ہے، ملک کی اکانومی پہ بھی حملہ ہے، ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر حملہ ہے، ملک کی کیا نام ہے
لوگوں کے اوپر بھی حملہ ہے، پارلیمنٹ پہ حملہ ہے. تو مطلب یہ مجھے بتائیے کہ اتنی ایک چھوٹی سی تعداد لوگوں کی کہ جو آپ کو ہر طرح نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے پاس یہ جواز ہوتا ہے کہ جی چائنیز پریمیئر آ رہے ہیں اور ہمیں اس کو ہم ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک کی ہر ڈیسٹیبلٹی کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، اور اگر ان کو اسٹیبل ملک چاہیے تو ان کو لوگوں کی اور عوام کی خواہشات اور ان کی زندگی کو بہتر اور سہل بنانے کے لیے کوئی جامع اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ جامع اقدامات نہیں ہوتے کہ آپ بھیک منگوں کی طرح ہر ایک سے پیسے مانگیں اور آپ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں رہیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کے کنٹرول ہونے کی، کہ آپ کے پاس اتنی منرل ریسورس پڑی ہوئی ہے. بلوچستان سے ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ریسپیکٹیبل، وہ جانتے ہیں کہ کتنا منرل ریسورس ہمارے پاس ہے. وہ جانتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ہار نہیں سکتا اگر اس کو ہرایا نہ جائے. اور ہرا کون رہا ہے؟ اپنے لوگ، اندرون خانہ لوگ آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہ آئے اور ہر قسم کا نقصان ہو جائے. تو دیکھیے یہ سوچنے کا مقام ہے. صرف اٹھا کے چائنیز ڈیلیگیشن کی بات کر لینا میرے خیال میں بالکل موزوں بات نہیں ہے. پاکستان کے عوام کو ترجیح دی جائے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اگر یہ ٹنڈی اور لولی اور لنگڑی گورنمنٹ بھی ہے تب بھی اس کو سوچنا چاہیے عوام کے بارے میں. ٹھیک ہے نواب صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا. اب جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا، 26-27 دن رہ گئے، اور اس پر بھی شکوک و شبہات کریٹ ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی جن میں آپ کے لطیف کوسہ صاحب بھی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومتی بددیانتی ہے، ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ مکیم صاحب عیار اچھی بھائی، سیدھی سی بات ہے، ایل انٹینشنز ہے ان کی، اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل ایل انٹینشنز ہے ان کی. کوئی نہ کوئی اعلیٰ حضرت سب ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، وہ جو ہے نا شطرنج کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو جب آتا ہے پتہ نہیں کون ان کے وہ ہیں، کیا نو رتن ہے، بلکہ بہت سارے رتن ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ دنیا کے بیوقوف ترین مخلوق ہے، ان کو کام کرنا نہیں آتا. ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ دھرنا تھا تو پریمیئر نے تھے چائنیز. تو اگر یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا، اگر یہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے اچھے، ملکی حالات ٹھیک کرتے، تو جناب آدھے گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. 4 وہ تھے کیا کہتے ہیں حلقے تھے کھولنے کے لیے، عمران خان نے کہا تھا. تو یہ لوگ بلاتے ہوئے ان کی پارٹی کے اس کرنے کے بعد ٹھیک ہے بھائی ہم 4 حلقوں کا کروا دیتے، کچھ نہیں ہوتا، کام ہو جاتا ہے. جی میں اسلام آباد جا رہا تھا، میرے گھر کے دونوں سائڈس پہ، دونوں اینڈ پہ دھرنے آ گئے 2. جی میں نیا تھا، میں نے ان سے کہا کہ میں جاتا ہوں ان دھرنے والوں کے پاس. میرا چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری کہا نہیں سر آپ کیوں جائیں گے ان کے پاس، آپ چیف منسٹر ہیں. میں نے کہا یار میں انسان ہوں، میں انہی کا چیف منسٹر ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے. میں نے کہا میں جاؤں گا. وہاں ان کو پتہ چل گیا کہ سی ایم آنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آئے نواب صاحب نہیں آئے، ہم حاضر ہوتے. وہ آئے، میں نے ان سے وہیں بیٹھے بات کر دی، دونوں کا مسئلہ حل کر دیا. ایک مسئلہ لمبا تھا، میں نے کہا میں اسلام آباد جا رہا ہوں، واپس آ کے آپ کا مسئلہ وہ بھی حل کر دوں گا. مجھے چوم کے چائے کافی پی کے میرے ساتھ چلے گئے. میں انٹرم تھا، کیئر ٹیکر تھا. اتنی مجھے ذہن میں کہ بھائی ٹھیک ہے، اب میں اگر اکڑ کے بیٹھ جاؤں. اب دیکھ لیجئے بلوچستان سے جو مسئلہ آیا، وہ مارک بلوچ والا وہ آئے وہاں پہ لے کے آئے، بلوچستان سے ہی پرائم منسٹر تھا ہمارا کیئر ٹیکر، وہ ان کے پاس گیا ہی نہیں. جاتا کم از کم کچھ ہمدردی دکھاتا، میں کوئی اور گیا. ہم اس ملک میں ہم خود ہی خراب کرتے ہیں اپنے معاملات کو، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نہیں جناب فلانا خراب ہے. کوئی ایشو نہیں تھا. اگر کسی میں بھی تھوڑی عقل برابر ہو، ایل انٹینشنز نہ ہو، آپ دیکھ لیجئے جی وہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. قاضی صاحب غلط ہو گئے. میں جی نواب صاحب وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے. آخری سوال میں سیما انوار صاحبہ کی خدمت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بڑے عرصے کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں وہ بولے اور دل کھول کے بولے. انہوں نے جی بھر کے تنقید کی پی ٹی آئی کے بانی پر بھی اور ان کی کارکردگی پر بھی. یہ میاں صاحب کی اچانک سیاست میں واپسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
मियां साहब भी कभी भी सियासत से आउट नहीं थे, वो डोर हिला रहे थे पीछे बैठ के, और बाकी कठपुतलियां थी जो नाच रही थी। तो मैं तो नहीं समझती कि वो कभी भी सियासत से आउट हुए हैं। यहाँ पर छोटी सी मीटिंग भी होती थी तो जहाज भर के इवन फील्ड में पहुंच जाते थे, और वहां पर बैठ के जो है वो मीटिंग्स हुआ करती थी और फैसले वापस आते थे। तो ये कभी भी आउट नहीं रहा ये सिलसिला। और बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि जितनी अवाम से जूतियां पड़ रही हैं, उसके बाद अगर हया शर्म हो तो वैसे ही सियासत छोड़ देनी चाहिए। बट दुख की बात यह है कि किसी में कोई हया शर्म नहीं है, और वो ढीठ बनकर खाने पे बैठे हुए हैं। आप देखें कि 42 अरब रुपया पिछले दिनों एक महीने के अंदर जो है वो आपने स्टेट बैंक से निकाला है। किधर गया है जी वो कोई हिसाब किताब? IMF से जो इतने कर्जे लिए उसका कोई हिसाब किताब कभी नहीं मिलेगा आपको, सब खो खाते चला जाता है। जो चीज आती है उसका आपने कभी हिसाब नहीं दिया होगा, कभी नहीं लिया होगा। कौन लेगा जी? नैब ने लेना था, उसको आते साथ बंद करा दिया आपने, अपनी मर्जी के फैसले करा रहे हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि इन्होंने मुल्क को अपनी लौंडी बना रखा है। आप समझें कि देखें, अब मुझे आप पिछले दिनों के जो सर्वे आ रहे हैं, जो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट मुल्कों से शाये किए हैं, आप उसमें देखें कि कितनी करप्शन है। मगर मुझे एक और चीज भी समझ आ रही है। देखिए, अभी आपने कहा कि चाइनी वो आ रहा था डेलीगेशन और आपने धरना दिया। हम मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त PTI ने 3 महीने का जो धरना दिया था 90 दिन का, उसमें क्या था कि आपने जी वो नवाज शरीफ ने वो ये खबर फैला दी कि मुल्क तो तबाही के दहाने पे चला गया क्योंकि हमारा डेलीगेशन आ रहा था, वो आपके धरने की वजह से जो है वो डेलीगेशन नहीं आ सका। ऐसा नहीं होता। डेलीगेशन आते रहते हैं, मुल्क के काम चलते रहते हैं, हुकूमतें अपने काम करती रहती हैं। ये धरने धुरने ये चीजें तो चलती हैं, इसको आप नहीं रोक सकते। ये तो जमहूरियत है, झूमर का टीका है, मैं समझती हूँ। इसको आप नहीं रोक सकते किसी भी तौर पर, और ये अवाम का हक है, लोगों का राइट है, इसको आप नहीं रोक सकते। दूसरा, मुझे ये भी समझ नहीं आती जी कि इलेक्शंस का जो हाल किया है इन्होंने, क्या उस पर भी कभी कोई बोला है? यानी कि आपके अफसरान खुद कह रहे हैं कि जी हमने धांधली की है। वो इलेक्शन क्या था? ये जो जितनी बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये तो सारे फेक हैं। इसमें कौन जेन्युइन है आप मुझे बताएं? ये तो सब के सब फेक हैं, सब अपने गले में हार डाल के बैठ गए हैं। मुझे बताएं कि कौन जेन्युइन तरीके से आए हैं? सब गलत है। जो हो रहा है पाकिस्तान में, वो सिवाय जग हसाई के कुछ भी नहीं हो रहा। और जो पैसा लूटा गया है, काश उसका पैसा कोई हिसाब दे दे। थैंक यू वेरी मच। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।